السلام علیکم جی، یہ قلب کی دوسری قسط ہے۔ رکو، میری بات سنو۔ آصف تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ فی الحال وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان یار رکو تو صحیح۔ ڈور نوب پہ ہاتھ رکھے پلٹا۔ آصف اس تک پہنچ گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشان لگ رہا تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ آج سے پہلے کبھی اذلان کو اس طرح دیکھا جو نہیں تھا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اذلان نے ابرو چکایا۔ ابھی باہر تم سر جھٹکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تم وہاں کھڑے تھے مگر اصل میں تم وہاں نہیں تھے۔ کیا؟ آصف نے سوچا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ مجھے پتا ہے تم مانو گے نہیں، پر تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہو، آؤٹ آف دی ورلڈ یو نو۔ آصف نے اسے دیکھا جیسے اپنی بات کی تائید چاہتا ہو۔ ڈور نوب پر اذلان کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ کر لی بکواس، اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح دوسرے کو جواب کا موقع دیے بغیر دروازہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ آصف اس کے پیچھے ہی جانے لگا جب یکدم دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا گیا۔ لو جی، مطلب اتنی تذلیل، تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرے منہ پہ دروازہ بند کیا۔ دروازے پر زور سے ہاتھ مارا، ڈور نوب گھمائی، دروازہ لاک تھا۔ چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، میرے سوالوں سے تم بچ نہیں سکتے، سنا تم نے؟ اور یہ جو دروازہ میرے منہ پہ مارا ہے نا، اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اونچی اونچی آواز میں بول کر غصہ ظاہر کیا جا رہا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تم سن رہے ہو؟ اندر اذلان بیڈ پہ لیٹا تھا۔ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، شاید اسی لیے عجیب و غریب خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ نیند پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آصف ابھی بھی دروازے کے پار کھڑا اسے دھمکیاں دے رہا تھا، اس سے بھی وہ نمٹ لے گا مگر بعد میں۔ بختاور آج آفس نہیں گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کھلا تھا جس کی اسکرین پہ کسی مال کی فوٹیجز دکھائی دے رہی تھیں۔ باس، اگلے 5 منٹ میں یہ بلڈنگ کھنڈر بن جائے گی۔ کان میں لگے ایئر پیس میں سے حیدر کی آواز گونجی۔ وہ بختاور کا خاص آدمی تھا جسے وہ اسی طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ مال حمزہ کاظمی کا تھا، وہی حمزہ کاظمی جس نے اپنی کمپنی کے شیئرز بختاور کو بیچنے سے منع کر دیا تھا، اور اب بختاور عثمان کو اس سے بدلہ لینا تھا، سو اس نے ملک اشرف کے ساتھ مل کر اس مال میں بم پلانٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے اس قدم سے کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس بدلہ چاہیے تھا، پھر چاہے وہ جس طرح بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بس کچھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس نے حیدر سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ اسی پل فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ اسکرین پہ چمکتا نمبر دیکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ہیلو بختاور، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے اریج سرمد کی چہکتی آواز سنائی دی۔ بختاور نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے گہرا سانس لیا۔ بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ پھر ایسا کرو، اپنے یہ آفس کے کام وام چھوڑو، ہم کہیں باہر اچھا سا لنچ کرتے ہیں۔ میں آج گھر پہ ہی ہوں، تم یہیں آ جاؤ، ویسے بھی تمہیں دیکھوں گا تو میری تھکن دور ہو جائے گی۔ اریج دھیرے سے ہنسی تھی۔ وہ دونوں کالج کے دنوں سے ساتھ تھے، آپس میں کافی اچھی دوستی تھی مگر یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں دونوں نے انگیجمنٹ کر لی تھی۔ ان کی منگنی کو تقریباً 4 سال ہونے کو تھے۔ ابھی تو میں شاپنگ کے لیے باہر آئی ہوں، بٹ ڈونٹ وری، میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ فون بند ہونے کے بعد بختاور سیدھا ہوا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے جو اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھے۔ کچھ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن مال میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے، اس بات سے انجان کہ اگلے کچھ ہی منٹوں میں یہ عمارت ان کے سروں پر گرنے والی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر بختاور تلخی سے مسکرایا۔ نظریں اسکرین پر نظر آتے خوش باش لوگوں پر تھیں مگر ان تمام لوگوں میں اس کی نظر اس ایک چہرے پہ نہیں پڑی، وہ چہرہ جسے دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔
زویا خدیجہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں جس پہ نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیر پہلے مال میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ساتھ ہی بڑے بڑے الفاظ میں سے بریکنگ نیوز لکھا نظر آ رہا تھا۔ دھماکے کے باعث پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ عمارت کے ملبے تلے دفن لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وہ مبہوت سی ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس پہ اب ملے کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ آس پاس بہت سے رپورٹر دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو ملبے سے نکال کر ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا۔ کتنے لوگ زخمی تھے، کتنے جان سے گئے تھے، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خدا کا خوف بھی نہیں آتا ان لوگوں کو جو یہ حملہ کرواتے ہیں۔ معصوموں کی جان لے کر انہیں نیند کیسے آتی ہوگی؟ خدیجہ افسوس سے بولی تھی۔ بختیار اب پرسکون سا لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر دھماکے کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ دل کو سکون سا ملا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا، فون اٹھایا، اریج کو کال ملائی۔ اس نے 15 منٹ میں آنے کو کہا تھا اور اب تقریباً گھنٹہ ہونے کو تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے 5 منٹ مزید انتظار کیا، پھر دوبارہ کال ملائی، اب بھی نمبر بند تھا۔ اسے بے چینی ہونے لگی، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ارادہ بدل لیا ہو، پر اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور اسے کال یا میسج کر کے انفارم کر دیتی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب دروازے سے سرمد صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ بختیار کے چہرے پہ شکنیں ابھریں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا انکل؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں سب؟ بختیار، اریج کدھر ہے؟ ان کی آواز میں کچھ تھا، ڈر، خوف۔ پتہ نہیں، اس نے کافی دیر پہلے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ وہ ادھر آ رہی ہے، پر ابھی تک پہنچی نہیں، اور آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ آنکھیں سکیڑیں۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا جسے وہ بار بار ہاتھ میں پکڑے رومال سے صاف کرتے تھے۔ اس کا فون پچھلے 1 گھنٹے سے بند جا رہا ہے۔ جو ڈرائیور اور گارڈز اس کے ساتھ تھے وہ بھی میرا فون پک نہیں کر رہے۔ مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ ہوگی، پر وہ ادھر نہیں آئی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کچھ۔ انہوں نے خود کو بات کرنے سے پہلے ہی روک لیا۔ بختیار کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا۔ وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، شاید ٹریفک۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سرمد صاحب کا فون بجنے لگا۔ اریج کے ڈرائیور کی کال تھی۔ انہوں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ صاحب وہ میڈم میرے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ ڈرائیور کی عجلت بھری آواز ابھری۔ صاحب میڈم جس مال میں گئی تھی وہاں دھماکہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں بس 5 منٹ کے لیے اپنے ایک دوست کی شاپ میں گیا تھا، واپس آیا تو وہاں ساری عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ جی میڈم کی لاش ہم نے نکال لی ہے، میں انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ سرمد صاحب کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بختیار کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سرمد صاحب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ بختیار نے ان کا فون اٹھا کر اسی ڈرائیور کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے اسے بھی وہی سب بتایا گیا تھا۔ بختیار عثمان کو لگا کسی نے آسمان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ دوسری جانب سے پھر سے کچھ کہا گیا تھا۔ اس نے فون پھینکا اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا، نہ ڈرائیور کا نہ گارڈز کا۔ بس گاڑی میں بیٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ راستے میں کانوں میں ڈرائیور کے الفاظ میڈم کی لاش ادھر سے نکال لی ہے ہی گونجتے رہے تھے۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اریج کا ڈرائیور اسے ریسیپشن کے پاس ہی کھڑا نظر آ گیا۔ ڈرائیور اسے پہچانتا تھا، فوراً بختیار کی جانب لپکا۔ صاحب ادھر اس کمرے میں ہے میڈم۔ ڈرائیور نے اسے دائیں جانب ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حواس بھاگتا سا فوراً اس کمرے کی طرف گیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہوگی، ضرور ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اریج تھی، اس کی اریج، اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا، مگر دروازہ کھولتے ہی حقیقت کا تمانچہ زور سے منہ پہ پڑا تھا۔ سامنے بیڈ پہ اریج کا بے جان وجود پڑا تھا، چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند۔ وہ لہجے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے 16 سال پہلے والے مناظر گھومنے لگے۔ 12 سالہ بختیار ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ICU میں اس کے باپ کا علاج چل رہا تھا۔
زندگی میں پہلی دفعہ اسے ڈر لگ رہا تھا، کسی پیارے کو کھونے کا ڈر۔ اس کی نظریں ICU کے بند دروازے پہ ٹکی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اریج کے قریب بیڈ پہ آ بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس کا ہاتھ یک ٹھنڈا تھا، برف کی طرح۔ وہ نہیں جانتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس کا انتظار 1 گھنٹے سے کر رہا تھا، اب اسے تا قیامت اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، قدم زنجیر ہو گئے۔ میرے ڈیڈ، بس 2 الفاظ۔ ڈاکٹر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور نفری میں سر ہلایا۔ وہ اریج کے چہرے کو یک ٹک دیکھ رہا تھا، پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ "We are really sorry"، مگر یہاں آنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ "We are really sorry"، ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، ان کے سینے میں 3 گولیاں لگی تھیں، خون کافی بہہ گیا تھا، ہم آپ کے فادر کو نہیں بچا پائے۔ "سوری"۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بختاور نے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا۔ اسے لگا آج وہ پھر 16 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ لیا۔ "بکواس بند کرو اپنی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، سنا تم نے؟ میں تم سب کو جان سے ماروں گا۔ وہ گھرایا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ "سوری سر، we are really sorry"۔ ہڑبڑاہٹ میں ڈاکٹر کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر تھوک نکلتا ہوا باہر چلا گیا۔ بختاور اریج کی طرف مڑا جس کی آنکھیں اب کبھی نہ کھلنے کے لیے بند تھیں۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی۔ آج وہ اسے کھو چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح جھلس رہا تھا، مگر وہ رو نہیں رہا تھا، وہ کبھی نہیں رویا تھا، اپنے باپ کی موت پہ بھی نہیں۔ وہ اب اریج کے چہرے پہ آئے بال ہٹا رہا تھا، ساتھ ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہا تھا، شاید اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اسے کبھی نہ بھولنے کا وعدہ کر رہا تھا، اور اریج سرمد کا بے جان وجود کچھ بھی سننے سمجھنے سے قاصر تھا۔ "تم اپنے گمسم کیوں بیٹھے ہو اذلان"؟ صبح ناشتے کے ٹیبل پہ فضیلہ نے بغور اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ مہرین ابھی بھی یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی، باقی سب ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ "اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں موم، میں بتاتا ہوں نا"۔ آصف نے ہنستے ہوئے ڈرامائی انداز میں کپ ٹیبل پہ رکھا، کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ "اب پتہ چلے گا میرے منہ پہ دروازہ بند کرنے کا انجام۔ کوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اذلان آج کل گمسم رہنے لگا ہے"۔ آصف نے پلکیں جھپکا کر عباس اور فضیلہ کو دیکھا۔ اسے اذلان سے 2 دن پہلے والی بات کا بدلہ لینے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ "کیوں بھائی، ایسا کون آ گیا"؟ عباس صاحب کو تشویش ہوئی۔ "آ گیا نہیں، آ گئی کہیں ڈیڈ، آ گئی"۔ آصف نے آخری لفظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ "ہر وقت اتنا فضول بولتے بولتے تھکتے نہیں ہو تم"؟ اذلان بیزاری سے بولا۔ "ویسے وہ ہے کون بھائی، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے"۔ عباس صاحب نے بھی آصف کا بھرپور ساتھ دیا۔ آصف کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فضیلہ مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ، آپ تو اچھی طرح اس کی عادت جانتے ہیں، پتہ نہیں ہر وقت فضول باتیں ہی کیوں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، اور تم"۔ آصف کی جانب گردن موڑی۔ "جلدی کرو، ہم آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں"۔ "میں آج آفس نہیں جاؤں گا"، آصف نے اعلان کیا۔ "کس خوشی میں"؟ اذلان اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا۔ "رات کو میری نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے آج میں نہیں جاؤں گا بس"۔ "کیوں نہیں بیٹا"؟ فضیلہ نے نرمی سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ "تم آرام سے سو جانا، میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گی، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا"۔ ان کی انداز میں شفقت تھی۔ "تمہاری نیند کبھی پوری ہوگی بھی"۔ اذلان نے دانت کچکچائے۔ آصف کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عباس صاحب بول اٹھے۔ "کوئی بات نہیں اذلان، وہ ایک دن آفس نہیں جائے گا تو کمپنی ڈوب نہیں جائے گی، اسے کرنے دو آج کے دن ریسٹ"۔ وہ کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ آصف تو خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ "اور نہیں تو کیا، ایک ہی تو زندگی ہے، اب اس میں کیا انسان اپنی نیند بھی پوری نہیں کر سکتا"۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ "تمہاری یہ ایک ہی زندگی کسی دن میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یاد رکھنا"۔ اذلان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ "اذلان"، فضیلہ نے اسے گھورا۔ "ایز یو وش"۔ آصف نے آنکھ دبائی۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ وہ فضیلہ کو خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت پارک میں اس وقت بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے، کچھ بچے بھاگتے دوڑتے اور کچھ مختلف گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ آس پاس اور بھی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔
پارک کے دائیں جانب ایک درخت کے نیچے وہ اپنا کینوس اور پینٹنگ کا دوسرا ساز و سامان سیٹ کر رہی تھی۔ یہ پارک اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ وہ اکثر ہی یہاں آتی تھی، خاص کر جب اپنی کوئی پینٹنگ بنانی ہوتی۔ آج بھی وہ اسی مقصد سے یہاں آئی تھی۔ زویا جس جگہ کھڑی تھی وہ باقی جگہوں کی نسبت ذرا اونچی تھی، ایک ڈھلوان کی صورت۔ یہاں سے سارے پارک کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ آج آپ کیا بنانے والی ہیں زویا آپی؟ فہد درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جو زویا نے یہاں آتے ہوئے اسے لے کر دی تھی۔ اس نے زویا کو گھر سے نکلتے دیکھا تو خود ہی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا۔ فلاورز، آج میں اچھے سے فلاورز پینٹ کروں گی۔ زویا مسکرائی۔ آپ ہمیشہ فلاورز ہی پینٹ کرتی ہیں؟ فہد نے ناک سکوڑی۔ اچھا، زویا نے سوچا، پھر سامان وہیں رکھ کر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ تو تم بتا دو مجھے کیا پینٹ کرنا چاہیے؟ آپ میری پینٹنگ بنائیں گی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ تمہاری؟ فہد نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پتہ ہے وہ اس کے ذرا قریب کھسکا۔ اس میں نہ مجھے تھوڑا بڑا بنائے گا، 4 نہیں 5۔ وہ اپنی انگلیاں گن رہا تھا۔ بلکہ اپنے جتنا بنائے گا۔ اور تم میرے جتنے بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ فہد نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ چہرے پہ یکدم اداسی چھا گئی۔ میری اماں مرنے والی ہیں۔ فہد، زویا کا دل دہل گیا۔ وہ 8 سال کا بچہ تھا، اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب؟ زویا نے نرمی سے پوچھا۔ وہ بہت بیمار ہیں زویا آپی، بہت زیادہ۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلا کر اسے بتایا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ مرنے والی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ان کا خیال رکھوں گا تو وہ کہتی ہیں میں ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ وہ اب رو رہا تھا۔ میں جلدی سے بڑا ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کا خیال رکھ سکوں، جیسے آپ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر وہ مریں گی نہیں، میں انہیں بچا لوں گا۔ زویا لب بھینچے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کون سی ماں اپنے 8 سالہ بچے سے یہ کہتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کی بیماری شدید ہو اور وہ اسے آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار رہنے کو یہ سب کہتی ہو۔ جو بھی تھا، وہ اسے یوں روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماں باپ کو کھونے سے بڑی تکلیف دنیا میں کوئی نہیں ہوتی، اور زویا کامران اس تکلیف سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کا باپ ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ 7 سال کی تھی جب ایک دن اسکول سے واپسی پر اسے اپنے باپ کی موت کی خبر ملی۔ کسی نے انہیں قتل کر دیا تھا، اور وہ دن اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب اسی قیامت کا سامنا اس چھوٹے بچے کو بھی کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زویا نے فہد کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کسی کی تکلیف کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان خود بھی اس تکلیف سے گزرا ہو۔ تمہیں پتہ ہے فہد، تم اب بھی اپنی ماں کو بچا سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ فہد نے سر اٹھایا، آنکھوں میں امید سی تھی۔ زویا نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ان کا خیال رکھو۔ اب دیکھو، وہ بیمار ہیں تو تم انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرو، انہیں میڈیسن کھلایا کرو، پانی پلایا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرو۔ پھر دیکھنا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے دعا۔ تم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، اس سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چہرے پہ معصومیت تھی۔ وہ اب رونا بند ہو گیا تھا۔ زویا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ کیا ہو اگر وہ کوئی دعا مانگے گا اور وہ قبول نہ ہوئی؟ پھر اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دے گا۔ نہیں نہیں، وہ اسے بہتر طریقے سے سمجھائے گی۔ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ہر بار نہیں۔ اس نے سچ بتایا۔ فہد کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا۔ اور پتہ ہے ہماری کچھ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فہد نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، پر ہمارے اللہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بندے کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ وہ آسان لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی تاکہ اس 8 سالہ بچے کے ذہن میں یہ باتیں آسانی سے فٹ ہو سکیں۔ تو پھر وہ رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔
جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ہیں؟ نہیں، واپس نہیں آتی۔ زویا کو اب اندازہ ہوا تھا بچوں کو کوئی بھی بات سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ دعائیں ہمارا رب اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور پھر قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے ہمیں ڈھیر سارے اجر سے نوازتا ہے۔ یہ اجر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا سوال اس کے دماغ میں آیا۔ اجر مطلب؟ زویا نے سوچا۔ وہ بہت ہی آسان الفاظ سوچنا چاہ رہی تھی جس سے اسے سمجھائے۔ گفٹ، ہاں، اجر کا مطلب ہوتا ہے گفٹ۔ زویا نے فہد کو دیکھا۔ مطلب میری جو دعا قبول نہیں ہوگی اس کے بدلے مجھے گفٹ ملے گا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ واؤ! وہ یکدم پرجوش ہو گیا تھا۔ اداسی کی جگہ اب حیرت اور خوشی نے لے لی تھی۔ زویا نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر زویا کو لگا جیسے منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ ہمارا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے بختاور۔ حمزہ کاظمی کیا اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے؟ ملک اشرف بہت جوش سے اپنے سامنے بیٹھے بختاور کو بتا رہا تھا جو چپ چاپ صوفے پہ بیٹھا سگار کے کش لگا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ آج کہیں سے بھی بختاور عثمان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت بختاور کے گھر پر موجود تھے۔ اشرف کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ پھر سے بولا۔ مجھے تمہاری منگیتر کا بہت افسوس ہوا ہے۔ بختاور اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پر مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہی تھا۔ بختاور کا سگار منہ تک لے جاتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ چہرے کے گرد سختی آ گئی۔ اب دیکھو نا، اس طرح کسی کو تم پہ شک بھی نہیں ہوگا۔ سب یہی سوچیں گے اگر تم نے یہ حملہ کروایا ہوتا تو تمہاری منگیتر ادھر نہ ہوتی، نہ ہی وہ مرتی۔ میں نے تو… اشرف کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بختاور نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ اشرف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اپنی بکواس بند کرو اشرف، وہ چلایا تھا۔ اشرف کی ناک سے خون کی لکیر جاری ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو بختاور، میں تو… دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بختاور نے اسے زوردار دھکا دیا۔ آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ ملک اشرف کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا پر بختاور نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ بختاور اس وقت وہاں سے جانے میں ہی اپنی خیر سمجھ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ بختاور خود کو کمپوز کرتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ذہن میں اشرف کی کہی گئی بات اٹک گئی تھی۔ سب یہی سوچیں گے اگر تم نے یہ حملہ کروایا ہوتا تو تمہاری منگیتر ادھر نہ ہوتی، نہ ہی وہ مرتی۔ اس نے آنکھیں مون لیں۔ عریج کی موت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تھا۔ نہ وہ اس مال میں حملہ کرواتا، نہ ہی وہ مرتی۔ اسے یاد تھا آخری بار عریج نے اسے کال پہ بتایا تھا کہ وہ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہے، پر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی جسے وہ یہ سب بتا رہی تھی اگلے 5 منٹ میں ساری بلڈنگ اس کے سر پہ گرانے والا تھا۔ وہ آدمی جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، وہی ایک دن اس کی موت کی وجہ بن جائے گا۔ تم نے اسے مار دیا بختاور، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مار دیا۔ بختاور نے آواز پہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، پر وہ آواز وہ ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم نے اسے مار دیا، تم نے اسے مار دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل پاس کھڑا چیخ رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ کانوں پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا۔ آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ سنا تم نے؟ میں نے اسے نہیں مارا، وہ ہسیانی انداز میں چلایا۔ باہر کھڑے گارڈز آواز سن کر بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے مگر وہاں ان کے مالک کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ گارڈز نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں یہاں ٹھہریں یا واپس چلے جائیں۔ بختاور کی نظر اب ان سب پہ پڑی تو تیز نظروں سے ان کو گھورا، پھر گہرا سانس لیتے گھر سے باہر چلا گیا۔ ڈرائیور سے اپنی گاڑی کی چابی لی، گارڈز کو بھی ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، پرسکون فضا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ شاید اسی طرح وہ ان آوازوں سے چھٹکارا پا سکے۔ دوپہر سے شام ہونے کو تھی۔ آسمان پر اب سرمئی رنگ پھیلا تھا۔ پارک میں موجود لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ زویا ابھی تک اسی درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ فہد کو اس نے بہت پہلے ہی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ پینٹنگ کا سامان اسی طرح پڑا تھا۔ آج اس نے کچھ بھی پینٹ نہیں کیا تھا۔ سارا وقت بس وہیں بیٹھی آس پاس چلتے پھرتے خوش باش لوگوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی جیسے اسے خیال آیا، ختیجہ ضرور اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے یہاں آئے بھی تو کافی دیر ہونے کو تھی۔
پارک میں اب اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، سامنے رکھا سامان سمیٹنے لگی اور تبھی ایک پینٹنگ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ چونکہ وہ جہاں کھڑی تھی وہ جگہ ذرا ڈھلان کی صورت میں تھی، اس لیے برش نیچے کی طرف لڑکتا گیا۔ وہ گہرا سانس لیتی نیچے اترنے لگی، نظریں برش پر تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ برش تک پہنچتی کسی کے سفید جوگر برش پر آ گئے۔ چٹک کی آواز پر وہ دونوں ہی رک گئے۔ نوارد نے اپنا پاؤں اس جگہ سے ہٹایا تو دیکھا برش دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زویا کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ نظر اٹھا کر اپنے برش کے قاتل کو دیکھا، سیاہ پینٹ شرٹ، بکھرے بال، وہ اس رف سے حلیے میں بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ زویا آگے آئی، جھک کر برش کے دونوں ٹکڑے اٹھائے، کھڑی ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے سوری یا میں نے دیکھا نہیں جیسی الفاظ کی توقع کر رہی تھی، مگر وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ تم اندھے ہو کیا؟ چہرے پہ تیوریاں تھیں۔ کیا؟ بختیور نے ابرو جھکائے، آنکھیں چھوٹی کر کے سر سے لے کر پیر تک اس لڑکی کا جائزہ لے۔ جانتے بھی ہو؟ برش کے ٹکڑے بختیور کے سامنے کیے۔ تم نے ابھی ابھی میرا ایک بہت ہی مہنگا برش توڑ دیا ہے۔ اب وہ برش اتنا بھی کوئی مہنگا نہیں تھا، مگر وہ زویا ہی کیا جو ہر چھوٹی بات پر بحث نہ کرے۔ یہ تو تمہیں اپنا برش یہاں پھینکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کتنا مہنگا ہے، تلخی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مطلب ایک تو اندھوں کی طرح چلتے پھرتے دوسروں کا نقصان کرتے پھرو اور بجائے معافی مانگنے کے الٹا اسے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ زویا نے کرتے ہوئے سوچا وہ مرد اب وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اپنے سامان کی طرف آ گئی، اسے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ اگلا سارا ہفتہ وہ بہت مصروف رہی، ایگزامز قریب تھے، اس لیے کتابوں سے سر اٹھانے تک کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابھی بھی وہ کتابیں رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ اخبار کھلا پڑا تھا جس پہ کچھ دن پہلے ہونے والے دھماکے کی 6 سرخیاں نمایاں تھیں۔ مال میں دھماکے کے باعث 600 افراد کی موت، متعدد زخمی۔ زخمیوں میں عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ۔ پولیس ابھی تک حادثے میں ملوث مجرموں کو پکڑنے میں ناکام۔ ملک بھر میں لوگوں کا احتجاج جاری۔ صبح سے کئی بار وہ اس اخبار کو پڑھ چکی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کسی کی موت کی خبر اخبار میں پڑھی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زویا نے آنکھیں مون لیں اور وہ دن یاد کیا جب پہلی بار اپنے گھر میں آیا اخبار اٹھا کر پڑھا تھا۔ اس کے باپ کی موت کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ گھر میں ہر وقت خاموشی رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کے ماں اور بھائی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی، سامنے ہی ٹیبل پر اسے اخبار پڑا نظر آیا۔ وہ کل بھی اسے اٹھا کر پڑھنے لگی تھی مگر اس کے بھائی نے وہ اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے کنول، جاؤ اماں کو ان کے کمرے میں پانی دے کر آؤ۔ اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، وہ جانتی تھی، مگر کیسے، کیوں، کس نے کیا؟ یہ سوال اس نے کسی سے نہیں پوچھے تھے، نہ اسے کسی نے بتایا تھا، مگر اسے اتنا تو پتہ تھا کہ اس کے سارے سوالوں کے جواب اس اخبار میں چھپے تھے۔ وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ٹیبل تک آئی، اخبار اٹھا کر کھولا۔ اخبار کھولتے ہی اس کی نظر وہاں بنی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ اس کے باپ کی تصویر تھی جس کے نیچے لکھا تھا ASP کامران طاہر پہ نامعلوم افراد نے حملہ کر کے ان کا قتل کر دیا۔ حملے میں ملوث افراد کا پولیس ابھی تک سراغ نہیں لگا پائی۔ حکومت کی جانب سے ان کے اہل خانہ۔ وہ بھی آگے بھی پڑھتی مگر اس سے پہلے ہی اس کی ماں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے اخبار فوراً ٹیبل پہ رکھا۔ کنول، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف آئیں۔ میں خشک لبوں پہ زبان پھیری، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ماں کا چہرہ نرم پڑا۔ آ جاؤ، آج میرے ساتھ سو جاؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئیں۔ دروازے پہ ہونے والی دستک اسے حال میں واپس لے آئی۔ آنکھیں کھولیں تو دروازے کے پاس عائشہ کھڑی تھی۔ عائشہ اور اس کا گھر ساتھ ساتھ تھا، وہ دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ زویا سے 2-3 سال بڑی تھی۔ زویا کے لیے وہ دوست کم بہن زیادہ تھی۔ زویا اٹھ کر اسے گلے ملی، پھر اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج کافی دنوں بعد آئی ہیں عائشہ آپی، لگتا ہے شعیب بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے جو مجھ سے بھی ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ مسکراتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عائشہ نے اسے گھورا۔ ابھی 5 ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور اچھی بات یہ تھی کہ اس کا سسرال بھی اسی محلے میں تھا۔ تم تو جانتی ہی ہو میری مصروفیت، صبح کورٹ جاتی ہوں، پھر واپس آ کر گھر اور سسرال کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ زویا مسکرائی۔ ویسے اس لحاظ سے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، دیکھیں نا شعیب بھائی نے شادی کے بعد بھی آپ کو جاب کرنے سے نہیں روکا، اور ایک سبحان ہے جسے میری پڑھائی سے بھی مسئلہ ہے۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ پتہ ہے زویا، ہمارے معاشرے میں سبحان جیسے بہت سے مرد ہیں جو خود پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔
ان کی چھوٹی ذہنیت میں بس یہی سوچ آتی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم سے زیادہ ہانڈی میں چمچ ہلانے کا طریقہ صحیح سے آتا ہو۔ زویا نے سر ہلایا۔ جس معاشرے کی لڑکیاں تعلیم یافتہ نہ ہوں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کہتے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں لوگوں کو کب عقل آئے گی، عائشہ نے افسوس سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ زویا نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر جیسے عائشہ کو اچانک ہی کچھ یاد آیا۔ اوہو، دیکھو بھلا، جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا، اپنا پرس اٹھا کر کھنگالا، ایک سیاہ رنگ کا کارڈ نکال کر زویا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میری ایک فرینڈ ملک کے بہت مشہور آرٹسٹ ہے، اگلے ہفتے یہیں اسلام آباد میں اس کی پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے۔ میں نے سوچا تم بھی آنا چاہو گی تو میں تمہارے لیے بھی ایک کارڈ لے آئی ہوں، پر میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میرے ایگزامز ہونے، تمہارے ایگزامز میں ابھی 2 ہفتے باقی ہیں۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہر وقت کتابی کیڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی لائف کو انجوائے بھی کر لیا کرو۔ پر میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ کیا مطلب ہے کیا کروں گی؟ وہاں جا کر پینٹنگز دیکھنا، تمہارا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات، عائشہ ذرا آگے کو ہوئی، وہاں پر نا بہت سے سیاستدان اور بڑے بڑے بزنس مین بھی ہوں گے، تو تم نا ذرا اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ آخری بات سرگوشی سے کی تھی۔ استغفر اللہ، میں کیوں تیار ہو کر آؤں؟ زویا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی بات کا تھوڑا تھوڑا مطلب وہ سمجھ گئی تھی۔ بھئی کیا پتہ وہاں تم کسی کو پسند آ جاؤ۔ آپ شاید بھول رہی ہیں میں 3 سال سے انگیجڈ ہوں۔ زویا نے سینے پہ بازو لپیٹے۔ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کسی کو وہاں تم سے محبت ہو جائے، پھر وہ تمہیں سبحان کے چنگل سے آزاد کروا کر لے جائے۔ وہ ہاتھ جھلا جھلا کر کہہ رہی تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہو۔ حیرت ہے عائشہ آپی، آپ ایک پریکٹیکل وومن ہونے کے باوجود بھی یہ فیری ٹیلز والی باتیں کر رہی ہیں۔ زویا نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو تمہارا دل نہیں چاہتا جس طرح فیری ٹیلز میں انہیں بھیڑیوں سے بچانے کے لیے شہزادے آتے ہیں، تمہاری بھی زندگی میں ایسا کوئی آئے؟ زویا کے چہرے پہ اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ فیری ٹیل نہیں ہے، حقیقی زندگی ہے۔ ان دونوں میں صرف ایک ہی چیز کا کامن ہے اور وہ ہیں بھیڑیے۔ یہاں بھیڑیے تو آ جاتے ہیں مگر شہزادے نہیں آتے۔ جو بھی ہے بس تم تیار رہنا، ہم اگلے ہفتے چلیں گے، اور اچھے سے تیار ہونا۔ آپ وہاں ایگزیبیشن پر جا رہی ہیں یا میرا رشتہ دیکھنے؟ اس نے ہنستے ہوئے پھر کارڈ اٹھا کر کھولنے لگی۔ باب 2۔ آرٹ گیلری کی سنگ مرمر کی بنی دیواروں پہ دور دور تک فریمز لگے تھے۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے پینٹنگز دیکھ رہے تھے، کچھ ہاتھ میں ڈرنکس پکڑے یہاں وہاں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہلکے ہلکے میوزک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ زویا، یہ عائزہ رحیم ہے، اور عائزہ، یہ زویا کامران ہے، میری فرینڈ۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی اپنی آرٹسٹ دوست سے زویا کا تعارف کروایا۔ ماننا پڑے گا، آپ کی پینٹنگز واقعی قابل تعریف ہیں۔ زویا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ جارجٹ کا سیاہ رنگ کا سوٹ جس کے بازوؤں اور گلے پہ ہلکا ہلکا سلور کام تھا زیب تن کر رکھا تھا۔ جیولری کے نام پہ صرف سلور ٹاپس اور بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ بال کمر پہ پھیلا رکھے تھے۔ عائشہ کے اسرار پہ بھی میک اپ نہیں کیا تھا، پھر بھی عائشہ نے زبردستی ہی آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگوا دی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں اور عورتوں کی طرح تیار ہو کر نہیں آئی تھی، پھر بھی ان میں سے بہت سو سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں عام سی لڑکیوں جیسی تھی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ عائزہ کچھ ہی دیر ان کے پاس کھڑی رہ سکی، پھر وہ اپنے باقی مہمانوں کی طرف چلی گئی۔ بختیور عثمان ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس میں سیاہ رنگ کا گھوڑا پینٹ کیا گیا تھا۔ وہ بغور اس پینٹنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ دفتن کوئی اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے دیکھا تو وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی تھی، جو اس کی موجودگی سے بے نیاز سامنے موجود پینٹنگ کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس میں سے موجود ہر چیز، ہر رنگ یاد کر رہی ہو۔ اس سیاہ گھوڑے کو اس قدر دلچسپی سے دیکھنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے چہرہ موڑ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی، مگر بختیور اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پہچان گیا۔ تم؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں پایا۔ زویا نے آنکھیں سکیڑی۔ یقیناً یہ آدمی باتوں ہی باتوں میں اب اس سے کوئی پرانی دوستی نکلوا لے گا۔ یہ امیر مردوں کی چالیں وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر تم مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میری بات پہلے ہی سن لو مسٹر، تمہاری یہ ٹرک مجھ پہ کام نہیں کرے گی۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ بختیور کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کتنے ہی لوگوں کی گردنیں ان کی جانب مڑی تھیں۔
ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اذلان اور آصف نے بھی گردنیں موڑ کر اس طرف دیکھا۔ وہاں سے لڑکی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ہنستا ہوا بختاور نظر آ رہا تھا۔ یہ اسے کس بات پہ اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اذلان کے عقب میں کھڑا آصف بڑبڑایا اور اگلے ہی لمحے لڑکی نے اپنا چہرہ بختاور کی جانب موڑا تھا۔ اذلان کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ آج عام دنوں سے پہلے مختلف لگ رہی تھی۔ یہ تو زویا ہے۔ آصف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ زویا کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا بلکہ زویا کو بختاور کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اذلان نے لب بھینچتے ہوئے اپنی نظریں ان پر سے ہٹا لیں۔ بختاور عثمان لڑکیوں سے فلرٹ نہیں کرتا میڈم۔ بختاور نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ اب ہنسنا بند ہو گیا تھا۔ زویا کے ماتھے پہ سلوٹیں ابھری۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی کہیں سنی تھی، پر کہاں؟ اس نے یاد کرنا چاہا۔ وہاں کھڑی بہت سی لڑکیاں رشک کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تم؟ زویا نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا۔ تم تو وہی ہو نا جس نے… زویا نے سر تپیر اسے دیکھا۔ اس دن کی رف سے حلیے کے مقابلے میں آج وہ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کر رکھے تھے، کف لنکس، ٹائی، برینڈڈ واچ۔ کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پہلی نظر میں پہچان لیتی۔ سوٹ میں تمہارا بہت مہنگا برش توڑ دیا تھا۔ بختاور نے اس کی بات مکمل کی۔ زویا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی پل بختاور کا فون بجنے لگا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ بولو حیدر۔ وہ رکا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ کال کاٹ کر فون واپس رکھا۔ زویا اب دوبارہ پینٹنگز کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یہ آدمی نہ اسے پہلی ملاقات میں اچھا لگا اور نہ ہی اب۔ بختاور نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، پھر ایک بھی لفظ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ زویا کو وہ بہت عجیب لگا۔ ہائے زویا۔ آصف کی آواز پہ وہ مڑی۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہیلو۔ اس نے مسکرانے کی صحیح کی۔ تم یہاں؟ عائزہ کو جانتی ہو؟ اس نے دور کھڑی عائزہ رحیم کی طرف اشارہ کیا جو اپنے مہمانوں کو مسکرا کر اپنی کسی پینٹنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نہیں، میں یہاں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ عائزہ کو جانتی ہے؟ اچھا۔ آصف نے سر ہلایا۔ زویا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بار بار کان کی لو مسل رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ زویا نے سینے پہ بازو لپیٹے۔ آصف کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ تمہیں کیسے؟ تمہاری حرکتوں سے۔ اس کی بات کاٹی۔ اب جلدی کہو، کیا کہنا ہے؟ واو زویا، تم تو دماغ پڑھنا بھی جانتی ہو۔ یو آر بریلینٹ۔ اب تم جان بوجھ کر میری جھوٹی تعریف کر رہے ہو تاکہ میں خوش ہو جاؤں، بٹ بلیو می، تمہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ آصف نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یو آر رائٹ۔ چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ طاری کی۔ ایکچولی زویا، گلا صاف کیا اس نے۔ ایک عام سا سوال پوچھنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا آخر؟ تم اسے جانتی ہو؟ ابھی تو تمہیں بتایا ہے، میری فرینڈ عائزہ کو جانتی ہوں۔ نہیں، میں عائزہ کا نہیں پوچھ رہا، میں بختاور عثمان کا پوچھ رہا ہوں۔ کون بختاور عثمان؟ زویا کے ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ وہ جس سے تم ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی۔ اچھا وہ، زویا نے کہا، پھر مشکوک نظروں سے آصف کا جائزہ لیا۔ تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آصف گڑبڑایا۔ تم اگر نہیں بتانا چاہتی تو اٹس اوکے۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ وہ مجھ سے پینٹنگ کا پوچھ رہا تھا۔ ویسے اگر میں اسے جانتی بھی ہوں تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ آصف نے گردن کھچائی۔ اب وہ جو بھی کہتی، اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بختاور کو نہیں جانتی تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے زویا۔ اس نے خبردار کرنا لازمی سمجھا۔ تو یہ کہ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ویسے وہ جتنا بھی برا ہے، آئی ہوپ ان لوگوں سے تو اچھا ہی ہوگا جنہوں نے اندھوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میرا قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آصف کا منہ کھل گیا۔ ایک تو وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور وہ تھی کہ اسے تانے دینے میں ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ کم آن زویا، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ محض ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ تمہارا قتل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وٹ ایور۔ زویا نے ہاتھ جھلایا جیسے اس کی بات کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ اب اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو پلیز ایکسکیوز می، مجھے اپنی فرینڈ کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ آصف کا جواب سنے بغیر مڑ گئی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑا اذلان عباس دیکھ سکتا تھا۔ زویا وہاں بہت سے لوگوں کی نظروں کے حصار میں تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر ان سب کا زویا کو یوں دیکھنا اسے بہت برا لگا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اور غصہ کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اوہ گاڈ، اس پکچر میں وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، مہرین ستائشی انداز میں فون کی اسکرین کو دیکھتے بولی۔ وہ دونوں اس وقت مہرین کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھیں۔ مہرین کے فون پہ معاذ حسن کی انسٹا آئی ڈی کھلی تھی۔
اس کی پکچرز دیکھتے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دیوانی ہو رہی تھی۔ تمہیں وہ اتنا ہی پسند ہے تو اسے جا کر بتا کیوں نہیں دیتی؟ زویا نے تجویز پیش کی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ معاذ حسن ہے، MNA کا بیٹا۔ میں ایسے ہی منہ اٹھا کر اسے بات کرنے چلی جاؤں؟ مہرین افسوس سے کہتے ہوئے دوبارہ اس تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ معاذ کو فون سے ہی باہر نکال لیتی۔ دکھاؤ ذرا۔ زویا نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس میں جو تم اتنے سالوں سے اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو؟ زویا نے ایک پوسٹ پہ کلک کیا جس میں معاذ حسن گارڈز کے ایک فوج کے ہمراہ چلتا ہوا اپنے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل رہا تھا۔ وجیح شخصیت، سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، بھورے بال اسٹائلش انداز میں سیٹ کیے اور آنکھوں پہ سیاہ گوگلز لگائے وہ 28 سالہ مرد بے حد ہینڈسم تھا۔ ہے تو اچھا خاصا، زویا نے رائے دی، پھر کچھ سوچا۔ ویسے تم نے تو مجھے بتایا تھا مہرو کہ معاذ اور تمہارے بھائیوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہے، تو پھر تم نے آج تک اس سے بات کیوں نہیں کی؟ آج تک ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مہرین کے چہرے پہ ایک دم اداسی چھا گئی۔ زویا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار موقع ملے تو ہمت کر لینا۔ کوشش کروں گی، مہرین نے یقین دہانی کروائی۔ اچھا ویسے ایک بات پوچھ سکتی ہوں مہرو؟ پوچھو۔ تم بختیور عثمان کو جانتی ہو؟ زویا کے منہ سے بختیور کا نام سن کر مہرین کو حیرت ہوئی۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آنکھیں چھوٹی کی۔ ایکچولی وہ، زویا نے اسے پارک اور پھر 2 دن پہلے ایگزیبیشن میں بختیور سے ہونے والی ملاقات کے متعلق سب بتا دیا۔ مہرین خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ آصف نے مجھے کہا میں اس سے دور رہوں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے زویا، ہماری فیملی سے تو اس کی کافی پرانی دشمنی ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے، اور آصف بھائی نے تمہیں بالکل ٹھیک بتایا۔ وہ بہت برا انسان ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لوگوں کی جانیں تک لے سکتا ہے وہ۔ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑی۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ آئندہ وہ کہیں بھی نظر آئے تو اسے اگنور کر دینا۔ مہرین کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ مہرین کی فیملی اور بختیور کی آپس میں کیا دشمنی تھی؟ کیوں تھی؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس دن آصف اسے بختیور کے بارے میں خبردار کر رہا تھا اور اس نے کیا کیا؟ الٹا اسے ہی باتیں سنا دی۔ اسے اب اپنے لہجے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ پھر کچھ ہی دیر وہاں بیٹھ سکی۔ مہرین کو خدا حافظ کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی سیڑھیوں کے بس میں ہی پہنچی تھی کہ لاؤن سے آتی آوازوں نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ یار اذلان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر تمہیں اس سے پرابلم کیا ہے؟ اچھی بھلی تو ہے وہ، اور ویسے بھی 2 سال سے مہرو کی دوست ہے۔ مجھے تو ایک بار بھی اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہوا۔ آصف نے سامنے بیٹھے اذلان کو دیکھتے کہا۔ دوست مائی فٹ، تم یقین کرو یا نہیں پر مجھے پورا یقین ہے، وہ بھی بختیور کی بھیجی گئی جاسوسی ہے۔ تم نے اس دن دیکھا نہیں کیسے وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے؟ اذلان کا اس دن کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا وہ اسے نہیں جانتی، وہ اس سے صرف پینٹنگ کا پوچھ رہا تھا۔ زویا کو تو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ اور تم یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے زویا نے خود بتایا تھا۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ ہاں، کیونکہ آصف کے اگلے الفاظ کسی کے فون بجنے کی آواز پہ ہی منہ میں ہی رہ گئے۔ ان دونوں نے بیک وقت سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں سے فون بجنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں لال بھبوکا چہرہ لیے کھڑی زویا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ وہ اس وقت ان کے گھر پہ موجود تھی، دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ زویا کے سرخ ہوتے چہرے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، پرس کی اسٹریپ کو زور سے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا جیسے غصہ بمشکل ضبط کر رہی ہو۔ اوہ شٹ، آصف زیر لب بڑبڑایا۔ زویا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتی باہر چلی گئی۔ وہ جب تک دروازہ پار نہیں کر گئی اذلان کی نظریں تب تک اسی پر رہیں۔ ہو گئی خوش؟ آصف کی آواز میں طنز تھا۔ اذلان نے لب بھینچے چہرہ موڑ لیا۔ گھر واپس آنے پر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، پرس غصے سے بیڈ پہ پھینکا، لال بھبوکا چہرہ لیے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں جاسوس ہوں؟ واہ کیا بات ہے، دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں، پھر اسے پتہ چلتا آخر میں ہوں کون۔ اذلان کی باتوں نے اس قدر تیش دلایا تھا کہ وہ سارے رستے غصے سے بڑبڑاتی آئی تھی۔ ابھی بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پل دروازہ کھول کر ختیجہ اندر آئیں۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کے عقب میں بیٹھی بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ بدقت مسکرائی۔ بس ایگزامز کی تھوڑی ٹینشن ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ ہاں میں نے کھا لیا ہے، تم ایسا کرو ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو زویا نے ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھا دیا۔ رہنے دیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔
اطمینان سے بولی۔ اچھا مجھے یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے سبحان نے کال کی تھی، وہ کہہ رہا تھا وہ تمہیں کال کر رہا تھا مگر تم نے پک نہیں کی۔ میرا فون پرس میں تھا، شاید اسی لیے آواز نہیں آئی، میں کر لوں گی کال۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ ختیجہ کے جانے کے بعد اس نے فون اٹھا کر سبحان کو کال ملائی۔ ہم دونوں کہیں باہر مل سکتے ہیں کیا؟ رسمی الیک سلیک کے بعد سبحان نے پوچھا۔ کس لیے؟ ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ آج خلاف معمول سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے مل لوں گی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولی۔ سبحان کے ساتھ بہت کم ہی کہیں باہر جاتی تھی۔ اوکے، میں جگہ اور ٹائم تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گا۔ زویا فون بند کرنے کے بعد بیڈ پہ لیٹ گئی۔ فی الحال اس کا دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ اذلان کے آفس کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا۔ اذلان ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑے لائٹر کو جلا بجھا رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ اس دماغ کو کبھی آرام بھی دے دیا کرو میرے بھائی۔ آصف کی آواز پہ وہ یکدم چونکا۔ وہ سامنے کھڑا محسوس ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آفس میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا، سوچا تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ اذلان نے ٹیبل پہ رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا۔ اتنے ہی فارغ ہو تو 2 گھنٹے بعد حدید کے ساتھ میٹنگ ہے، وہاں چلے جانا۔ اس نے سگریٹ جلا کر منہ میں دبائی اور گہرا کش لگایا۔ کم آن۔ آصف نے آنکھیں گھمائی۔ میں پہلے ہی بور ہو رہا ہوں اور تمہیں میٹنگ کی پڑی ہے تو اور کیا کروں؟ سگریٹ کی مہک سارے میں پھیلنے لگی۔ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اذلان نے سر ہلاتے ہوئے لہجے بھر کو کچھ سوچا، پھر سگریٹ کا ایک اور کش لگاتے اسے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ ویسے بور تو میں بھی ہو رہا ہوں اور بوریت دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے۔ اذلان کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہ کیا ہے؟ آصف بھی کھڑا ہو گیا۔ آ جاؤ، رستے میں بتاتا ہوں۔ وہ دونوں ایک ساتھ آفس سے باہر نکل آئے۔ ریسٹورنٹ میں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگ دنیا کی فکریں چھوڑ چھاڑ کر کھانا کھانے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ ایسے میں اگر کونے میں رکھی ایک میز کی طرف آؤ تو وہاں آمنے سامنے بیٹھے دونوں نفوس خاموش تھے۔ سبحان نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ایک نظر سامنے بیٹھی زویا کو دیکھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے پاستے کو چمچ سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے بال ڈائی کروانے چاہیے؟ براؤن یا پھر گولڈن، وہ تم پر سوٹ کریں گے۔ سبحان نے اس کی پونی میں بندھے سیاہ بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے بہت مفید مشورہ دیا۔ پلیٹ میں چمچ ہلاتا زویا کا ہاتھ رک گیا۔ کیا کہا؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارے بالوں کا کلر پسند نہیں ہے۔ زویا کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے اس نے گہرا سانس لیا۔ اتنے سارے لوگوں میں بیٹھے وہ کوئی تماشا نہیں بتانا چاہتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ساری میز سبحان اختر پہ الٹ دے۔ تمہیں پسند نہیں ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے سبحان، میرا نہیں۔ مجھے اپنے بالوں کا یہی کلر پسند ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا سوچتا ہے، اور نہ ہی مجھے ایسی لڑکی سمجھنا جو کسی کی پسند اور ناپسند کی خاطر خود کو تبدیل کرے گی۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا جسے محسوس کرتے ہوئے سبحان سٹپٹا گیا۔ نہیں، میں تو بس تم نے مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بتانے کے لیے بٹھا رکھا تھا کہ مجھے بال ڈائی کروانے چاہیے۔ زویا نے اس کی بات کاٹتے پوچھا۔ وہ آج تک اس کی کسی بات پہ اس قدر مشتعل نہیں ہوئی تھی جیسے آج ہو گئی تھی۔ سبحان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زویا کو یہ چھوٹی سی بات اتنی بری لگے گی۔ چھوٹی سی بات؟ جی ہاں، سبحان اختر کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہی تھی۔ نہیں زویا، ایکچولی میں تم سے ایک امپورٹنٹ بات کرنے آیا تھا۔ زویا نے سینے پہ بازو لپیٹے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا، بروج گایا۔ سبحان نے گہرا سانس لیا جیسے بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ دیکھو بات یہ ہے، میں نے سوچا تھا جیسے ہی تمہارے ایگزامز ختم ہوتے ہیں ہم شادی کر لیں گے، مگر جہاں پہلی بات نے زویا کا سانس روک دیا وہیں اس کے مگر نے اس کی زندگی بخشی تھی۔ مگر کیا؟ مگر ابھی میں شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پہلے ہی میں جاب کی وجہ سے اتنا بیزی رہتا ہوں، تو اب تو میرا کزن جو ڈیڈ کے بزنس کو سنبھال رہا ہے وہ امریکہ جا رہا ہے۔ ایسے میں مجھے جاب اور بزنس دونوں کو ٹائم دینا ہوگا، تو کم از کم اگلے 2 سال تک تو ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تو سبحان نے کوئی اچھی بات کہی تھی تو وہ کیسے نہ سمجھتی۔ حال بتا سبحان نے فی الحال شادی نہ کرنے کا جو جواز بتایا تھا اسے اس پہ یقین نہیں آیا تھا، پر اسے سچ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فی الحال تو وہ اسے میں خوش تھی کہ 2 سال مزید وہ اس شادی سے بچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تو ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، میں جانتا تھا تم میری پرابلم کو سمجھو گی۔ سبحان کھلے دل سے مسکرایا۔ زویا نے جواباً سر ہلا دیا۔ وہ اب قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ آؤچ۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب، ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ میری فائل کو میرے آفس میں اٹھا کر لے گیا اور تم لوگوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی، کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟
بختیور عثمان اپنے آفس میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری، گارڈز اور حیدر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کے سر پہ نیلی پی کیپ تھی، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا، دوسرے میں سیاہ کور والی فائل پکڑے وہ بختیور عثمان کے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل رہا تھا۔ باس، میں کچھ دیر پہلے تک باہر ہی موجود تھا۔ کسی مشکوک آدمی کو میں نے یہاں آتے نہیں دیکھا، اور CCTV فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی آپ کے آفس میں نہیں آیا۔ حیدر نے ٹیبل پہ پڑے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا جہاں بختیور کے آفس کے باہر کی کچھ دیر پہلے والی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ وہ منہ میں چوئنگم چباتا کچھ فاصلے پہ کھڑی سیاہ رینج روور کی جانب چل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا آصف اسے آتا دیکھ کر مسکرایا۔ بختیور نے ایک اچرتی نگاہ حیدر پہ ڈالی اور اس کے علاوہ باقی سب کو آفس سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے فوراً باہر چلے گئے۔ جانتے ہو حیدر، مجھے غصہ اس بات پہ نہیں ہے کہ میری فائل گم ہو گئی، بلکہ غصہ اس بات پہ ہے کہ کوئی باہر والا میرے ہی آفس میں گھس کر میری فائل اٹھا کر لے گیا، اور اتنی سیکیورٹی اور اتنا عملہ ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ تک پتہ نہیں لگا پایا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کچھ بھی نہیں۔ سوری باس۔ حیدر کا سر مزید جھک گیا۔ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالوں گا جنہوں نے یہاں آنے کی ہمت کی ہے۔ سڑک پہ چلتے بہت سے لوگوں نے مڑ مڑ کر اس وجیح شخصیت مرد کو دیکھا جو ان سب سے بے نیاز یوں چل رہا تھا جیسے آس پاس کی ہر شے اس کی ملکیت ہو۔ سیاہ رینج روور کے پاس پہنچ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ سیاہ کور والی فائل پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے آصف کی طرف بڑھائی۔ لو، اب ہو گئی تمہاری بوریت دور۔ اذلان نے چشمہ اور پی کیپ اتار کر ڈیش بورڈ پہ اچھال دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حیدر؟ بختیور قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اس فائل کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں باس۔ حیدر نے اپنی جانب سے درست جواب دیا تھا۔ بختیور استہزائیہ سا مسکرایا۔ بالکل غلط۔ اس فائل کو چرا کر وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میرے ہی آفس میں آ کر کچھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ کاش میں اس وقت بختیور کی شکل دیکھ پاتا، مگر افسوس اس کے آفس روم میں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ آصف نے گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو افسوس سے دیکھتے کہا جس پہ اس نے بختیور عثمان کے آفس کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کرنے کے بعد اب اس کے آفس کی فوٹیج کھول رکھی تھی۔ اذلان نے اس کی اور اپنی بوریت دور کرنے کا یہی پلان سوچا تھا۔ آصف کا کام بختیور کے سیکیورٹی اور کیمرہ سسٹم کو ہیک کرنے کا تھا، جبکہ اذلان کو اس کے آفس روم سے کوئی بھی فائل وغیرہ اٹھا کر لانی تھی، اور ان دونوں نے ہی اپنا کام اس قدر صفائی سے کیا تھا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملنا تھا۔ وہ ہمیں اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ بختیور دبے دبے غصے میں گھرایا۔ پہلے بتاتے تو اس کے آفس میں آتے ہوئے ایک کیمرہ چھوڑ آتا تاکہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ اذلان گاڑی سٹارٹ کرتے مسکرایا۔ کوئی نہیں، اگلی بار وہ بھی کر کے دیکھ لیں گے۔ آصف نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فی الحال تو گھر چلو، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ آصف نے چہرے پہ مسکینیت طاری کی۔ کھانے اور نیند پوری کرنے کے علاوہ دنیا میں بھی اور بہت سے کام ہیں آصف عباس۔ وہ سب سنبھالنے کے لیے تم ہو نا، پھر میں کیوں اپنا سر کھپاؤں؟ آصف نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اذلان نے سر جھٹکتے گاڑی سڑک پہ ڈال دی۔ مجھے آج پتہ چلا ہے، میرے ارد گرد ایک سے بڑھ کر ایک نکما شخص ہے۔ آج کے آج نیا سیکیورٹی سسٹم ارینج کرو حیدر، اور آئندہ میرے آفس سے ایک پین بھی غائب ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا باہر چلا گیا۔ اس کے ایگزامز ختم ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ اب فارغ تھی تو اس نے وقت گزاری کے لیے گھر کے چھوٹے سے لون میں مختلف اقسام کے پودے لگا لیے تھے۔ اب وہ زیادہ تر وقت یہیں گزارتی تھی، اور جب یہاں سے فارغ ہوتی تو کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ وہ لون میں کھڑی پائپ کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے موسم کافی خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ اسی پل گلی میں سے عجیب سے شور کی آواز بلند ہونے لگی، مگر زویا نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ محلے میں اکثر ہی کسی نہ کسی کی ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ کئی بار تو معاملہ پولیس تک چلا جاتا تھا۔ زویا کو ختیجہ کامران نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ کبھی محلے والوں کے کسی معاملے میں نہیں بولے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی آس پاس پھیلے شور کو نظر انداز کرتی وہ پوری طرح اپنے کام میں مگن تھی جب گیٹ سے یکدم فہد بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ زویا آپی، زویا آپی! اس کی آواز پہ وہ یکدم چونک کر مڑی۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ زویا آپی، میری اماں، وہ… فہد بری طرح رو رہا تھا۔ زویا کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری اماں کو؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ وہ ابا انہیں گلی میں سب کے سامنے مارے ہیں، آپ پلیز میرے ساتھ چل کر ان کی مدد کریں۔
وہ زویا کا ہاتھ پکڑے اسے دروازے کی جانب لے کر بڑھنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا زویا آپی، یاد کریں، آپ نے کہا تھا آپ ان کی مدد کریں گی۔ فہد نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے کہا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے صرف اس وقت اسے بہلانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ بچہ ہے، کچھ ہی دنوں میں یہ بات بھول جائے گا، مگر وہ بھولا نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ چلے نا میرے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ فہد میں پلیز زویا آپی میرے ساتھ چلیں، میری اماں کو بچا لیں پلیز۔ فہد اب گڑ گڑانے لگا تھا۔ زویا کی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ گلی کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین پہ ایک لاغر سی عورت جو یقیناً فہد کی ماں تھی، وہ دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس کے سر پہ ایک آدمی کھڑا پاؤں سے اسے ٹھوکریں مار رہا تھا، ساتھ ہی بری بری گالیاں بک رہا تھا۔ آس پاس محلے کے کئی لوگ جھرمٹ بنا کر خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر اس درندہ صفت آدمی کو روکا ہو۔ بتا خبیث عورت، کدھر چھپا رکھے ہیں تو نے پیسے؟ بتا دے ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ فہد کباب، جس کا نام اکرم تھا، وہ اپنی بیوی کو بری طرح مار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑ دو اسے۔ زویا اونچی آواز میں کہتی اس لاغر عورت کی طرف لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی، اکرم اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ دبک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ رکو رکو میڈم، اتنی جلدی کاہے کو مچا رہی ہو؟ اور اکرم نے سر تپیر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دوسروں کے معاملوں میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ دوسروں کا معاملہ؟ زویا نے ابرو چکایا۔ یوں گلی میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کا تماشا بنا رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے یہ ابھی تک صرف تمہارا معاملہ ہے؟ وہ بھی نہیں جانتی تھی اس آدمی کے سامنے بولنے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی۔ اور تم لوگ؟ اس نے چہرہ موڑ کر محلے کے لوگ جو تماشائی بنے کھڑے تھے انہیں مخاطب کیا۔ کوئی عقل نام کی چیز ہے تم لوگوں میں کہ نہیں؟ وہ درندوں کی طرح ایک عورت کو تم سب کے سامنے مار رہا ہے اور تم لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہو۔ آس پاس کھڑی عورتیں ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج تک وہ اسے بس گھر سے ہی باہر آتا جاتا دیکھتی تھی۔ محلے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس نے کبھی کسی کام میں مداخلت نہیں کی تھی۔ اوئے بی بی! یہ آواز محلے کے مولوی صاحب کی تھی جو انہیں تماشائیوں کا حصہ تھے۔ وہ عورت اس کی بیوی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ یہ ان دونوں میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب حیران ہونے کی باری زویا کی تھی۔ وہ شل کھڑی سفید داڑھی والے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظریں فہد کی ماں تک گئیں۔ وہ نیچے پڑی درد سے کراہ رہی تھی اور فہد اس سے لپٹ کر بری طرح رو رہا تھا۔ بیوی؟ زیر لب دہرایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ یہ عورت اس کی بیوی ہے تو کیا مرد کو شادی کے بعد یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے؟ کون سا قانون ایسا ہے جو مرد کو یوں جانوروں کی طرح اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ بولتے ہوئے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب یہ ماسٹرنی کی بیٹی 2 جماعتیں پڑھ کر ہمیں قانون سکھائے گی، اکرم نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اس کی جیسی لڑکیاں ہی ہیں جو پڑھ لکھ جائیں تو دوسروں کو بھاشن دینا تو جیسے یہ اپنا فرض سمجھ لیتی ہیں۔ مجمع میں سے ایک عورت کی آواز آئی۔ ارے تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں تو اکڑ کے ہمارے سامنے ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے تو کبھی کتابیں ہی نہیں دیکھیں۔ ایک اور عورت کی آواز۔ کسی کو نیچے پڑی اس کراہتی عورت اور روتے بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان سب کا نشانہ اب سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جو اس عورت کی مدد کو یہاں آئی تھی، مگر اب ان تمام لوگوں کی کار تار باتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بچوں کو بھی اب سے ان کے گھر پڑھنے جانے سے منع کرنا ہوگا۔ بھائی ان کے گھر پڑھنے گئے تو کل کو وہ بھی ہمارے سامنے ایسے ہی کھڑے ہو کر ہمیں ہی جاہل قرار دیں گے۔ اللہ توبہ، میں تو اپنے بچوں کو ان کے گھر سے اب دور ہی رکھوں گا۔ پیچھے کھڑا ایک آدمی کہہ رہا تھا، جسے شاید اس نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا۔ تم سب یہ، ارے بس بس! ایک عورت اس کی بات کاٹتے ہوئے آگے آئی۔ اپنے بھاشن اپنے پاس رکھو بی بی، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہمیں مت سکھاؤ۔ وہ سب اب زویا کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے تھے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے حق میں بولتا یا پھر لوگوں کو خاموش کرواتا۔ اب سمجھ آئی تھی ختیجہ اسے ان سب سے دور رہنے کو کیوں بولتی تھی۔ میں تم لوگوں سے، وہ بولنے لگی، مگر اب کی بار پھر کسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر اسے عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی۔ وہ اب اونچی اونچی آوازوں میں کہہ رہے تھے مگر اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آس پاس کی ہر چیز اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اور تبھی اس کی نظر ہجوم سے ذرا فاصلے پہ کھڑے شخص پہ پڑی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، سبحان اختر تھا۔ زویا کو خود کو دیکھتا پا کر سبحان نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کیا ضرورت تھی دوسروں کے معاملات میں بولنے کی، اب بھگتو۔ زویا کا پورا جسم جیسے برف بن گیا تھا۔ ذرا سی امید جو سبحان کو دیکھ کر اس کے دل میں جاگی تھی کہ شاید وہ اس کی خاطر ان سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، شاید وہ سب کی زبانیں بند کروا دے، وہ ساری امید پانی کی طرح بہہ گئی۔ اسے ہجوم سے بچانے والا خود بھی اسی ہجوم کا حصہ بنا خاموشی سے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس پل سبحان اختر کے لیے جو اس کے دل میں تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور یہ اتنا رش؟ زویا! عائشہ جو ابھی ابھی اس ہجوم کو دیکھ کر اس طرف آئی تھی، ان سب کے درمیان کھڑی زویا کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی۔ لو جی، اب ایک اور میڈم آ گئی ہمیں بھاشن دینے۔ اکرم اسے دیکھتے ہی بڑبڑایا۔ عائشہ کو وہاں کا منظر دیکھ کر ایک لمحے میں ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ اس نے ساکت کھڑی زویا کے کندھے سے ہاتھ مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زویا چونک کر اس کی طرف مڑی، آنکھیں شدت ضرب سے سرخ ہو رہی تھیں، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ عائشہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کا دماغ اس وقت کوئی بھی بات سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ عائشہ انگلی اٹھا کر سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہی تھی، سب کرتے اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گئے۔ فہد کی ماں کو بھی ایک عورت نے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گھر میں لے گئی۔ زویا کی نظریں فہد پہ جمی رہیں جو روتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چلو زویا، گھر چلتے ہیں۔ عائشہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے لیے گھر آ گئی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیڈ پہ بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے ماتھے پہ ابھرے پسینے کے قطرے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ آج اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا تھا، مگر پہلے کی طرح اس بار ڈاکٹر شاہد نثار کو فون کر کے نہیں بتایا۔ انہیں مزید اس بارے میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تبھی دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ اذان کمبل اتارتا بیڈ سے کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے باتھ روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، اس وقت اس کے چہرے اور کوہنیوں سے وضو کے باعث پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بھورے بال بھی ذرا ذرا گیلے ہو کر ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ قمیص کی آستینوں کو کوہنیوں سے نیچے کر کے سیدھا کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو قدم مسجد کی جانب بڑھا دیے۔ باہر ہر سو اندھیرا پھیلا تھا۔ رات کے اس پہر وہ ساری گلی سنسان پڑی تھی، سب خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ صرف ایک اذلان عباس تھا جو وہاں چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والے خواب کے مناظر گھوم رہے تھے۔ جب بھی اسے وہ خواب آتا تھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتا، اور وہ جانتا تھا یہ بے چینی صرف ایک ہی چیز سے ختم ہو سکتی تھی، اور وہ چیز تھی نماز۔ نماز جو بندے اور رب کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے، نماز جو گناہوں سے روکتی ہے، نماز جو مومن کی معراج ہے، اور نماز جو بے چین قلب کو سکون بخشتی ہے۔ اذلان عباس بھی اسی سکون کی تلاش میں جا رہا تھا۔ زندگی ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور ہم سب انسان کوہ پیما، جنہیں چوٹی تک پہنچنے سے پہلے بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں وہی شخص اپنی منزل پر پہنچ کر کامیابی کا جھنڈا لہرا سکتا ہے جو طوفان کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرے۔ اس نے بہت پہلے کسی کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا اور اس پہ عمل بھی کیا تھا۔ اس نے زندگی میں آئی ہر مشکل کو برداشت کیا تھا۔ ہر مصیبت، ہر مشکل کا سامنا اس نے اکیلے ہی ڈٹ کر کیا تھا۔ پھر آج اس نے مدد کے لیے سبحان سے امید کیوں باندھ لی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں سے امید نہیں لگاتے، وہ تو ہوتے ہی امیدیں توڑنے کے لیے ہیں؟ وہ بیڈ پہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ شام کو عائشہ جب اسے گھر چھوڑ کر گئی وہ کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اس وقت اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، پر انسان چاہے کتنی ہی دیر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی۔ آنکھیں کھولنے پہ حقیقت کا تمانچہ چہرے پہ آ لگتا ہے۔ زویا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تھی، جاگتے ہی ذہن میں پہلا خیال شام کے واقعے کا آیا۔ روتا ہوا فہد، درد سے کراہتی اس کی ماں، اور پھر سبحان۔ وہ ابھی کسی مشکل میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے کسی نے آواز دی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔
شاید وہ بدل جائے۔ خود کو تسلی دے کر اس آواز کو دبانا چاہا، اور اگر نہ بدلا تو؟ آواز پھر سے آئی۔ بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ ابھی وہ انہی آوازوں کو اندر سے اندر دبانے کی کشمکش میں تھی کہ اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری بے سکونی کا حل اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں چھپا ہے، اور ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جب گھر لوٹا تو اس وقت جامنی سا اندھیرا سارے میں پھیلا تھا۔ گھر کے باقی مکین ابھی سو رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پہ آ بیٹھا۔ وہاں کی تمام لائٹس آن تھیں۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تو نظر سیڑھیوں پہ پڑی۔ 1 ماہ پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب وہ اس کی اور آصف کی باتیں سننے کے بعد غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا اذلان، وہ بیچاری کیا سوچتی ہوگی، تمہیں اسے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اس دن زویا کے جانے کے بعد آصف نے اسے کہا، آج تک میں نے کسی سے معافی مانگی ہے جو اس لڑکی سے مانگوں گا؟ اس نے کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ اس دن کے بعد سے اس نے زویا کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید اب وہ یہاں آتی نہیں تھی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ تب آتی ہو جب وہ آفس میں ہوتا ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب اپنے عقب سے فضل حق کی آواز سنائی دی، صاحب تھوڑے لیے کافی بنا کے لے آواں۔ گاؤں سے آیا فضل حق پچھلے 4 سالوں سے ان کے گھر پہ ملازمت کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے تھوڑی بہت اردو سیکھی تھی، مگر مکمل طور پر ابھی بھی نہیں سیکھ پایا تھا، اسی لیے اردو اور پنجابی ملا کر بولتا تھا۔ نہیں، ابھی مجھے جاگنگ پہ جانا ہے، اذلان نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچا تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے رکا، مڑ کر فضل حق کو دیکھا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ فضل؟ جی صاحب۔ فضل رک گیا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مہرین کی دوست جو ہمارے گھر آتی ہے، وہ آخری بار کب یہاں آئی تھی؟ وہ تو جی، فضل نے بال کھجاتے ہوئے یاد کرنا چاہا، انہاں کو تو بڑے دنہ تو نہیں دیکھا، شاید 1 مہینہ۔ اذلان نے لب بھینچے سر ہلایا۔ اس کا اندازہ درست تھا، وہ واقعی اس دن کے بعد سے نہیں آئی تھی۔ وہ مڑا اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ اب ہم دونوں شادی کر لیں۔ وہ دونوں اس دن ڈنر سے فارغ ہو کر ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے جب عریج نے اسے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتی عریج کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ابھی میں ذرا بزنس کے کچھ جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ جیسے ہی سب کچھ سورٹ آؤٹ ہوتا ہے، آئی پرومس سب سے پہلے تمہارے ڈیڈ کی یہی خواہش پوری کروں گا۔ وہ عریج کی گاڑی تک پہنچے تو بختاور نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے اندر بیٹھ گئی۔ عریج کا ڈرائیور پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ بختاور دروازہ بند کرنے کے بجائے تھوڑا آگے کو جھکا اور عریج کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری زندگی میں آؤ تو میں اس سے پہلے ہی اپنے سارے مسائل حل کر لوں تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آئی ہوپ تم میری بات کو سمجھو گی۔ محبت بھرا لہجہ۔ آئی کین انڈرسٹینڈ بختاور، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے تو یہ سب کہہ رہے ہو، اور فکر مت کرو، جہاں اتنے سال انتظار کر لیا ہے وہیں کچھ مہینے اور سہی۔ عریج مسکرائی۔ اس کے فون پر مسلسل ہونے والی رنگ اسے ماضی کے بلبلے سے نکال کر حال میں واپس لے آئی تھی، جہاں وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں ریلنگ پہ کوہنیاں جمائے کھڑا تھا۔ بختاور نے جیب سے فون نکال کر دیکھا جس پر اشرف کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ چہرے پہ ناگواری ابھری۔ اس نے کال کاٹ کر فون پاور آف کر دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکون چاہتا تھا اور اسے سکون صرف تنہائی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں سیاہ بادل چھائے تھے۔ اسے سیاہ بادل پسند تھے، وہ اس کے اندر کا منظر پیش کرتے تھے، خوف دلانے والے، گہرے اور اپنے اندر بہت سی بوندیں سمیٹے ہوئے، جو اگر برس جائیں تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے۔ اس نے آنکھیں موندی اور سرد ہوا کو چہرے پہ محسوس کیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ختیجہ نے اسے لان میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئیں اور کرسی دھکیل کر اس کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ ویسے ہی اماں۔ زویا کرسی پہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ آج موسم کافی اچھا تھا تو سوچا یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ ختیجہ نے سر ہلایا۔ پہلے اس وقت وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں، مگر 2 دن پہلے والے واقعے کے بعد سب محلے والوں نے اپنے بچوں کو ان کے گھر نہیں آنے دیا تھا، اور زویا جانتی تھی یہ سب اس کی غلطی تھی، نہ وہ وہاں جاتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ میں نے 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، زویا نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ کس لیے؟ ویسے ہی، میں نے سوچا فارغ بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہیں جاب کر لوں۔
खतीजा ने बागौर उसे देखा। वो जानती थी उसने जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया है। तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा का शुक्र है मेरी जॉब से अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। उनकी आवाज़ नरम थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये जॉब अपने लिए करना चाहती हूँ, मुझे बस घर में फारिग बैठना अच्छा नहीं लग रहा। उसने यकीन दहानी करवाई। खतीजा ने गहरी सांस अंदर को खींची। ज़ोया ने किन अखियों से उन्हें देखा कि शायद वो कुछ और भी कहें, मगर वो खामोशी से सामने दीवार के साथ लगे पौधों को देख रही थीं। वैसे, ज़ोया खुंकारी, आप ठीक ही कहती थीं, मुझे उन मोहल्ले वालों के मसाइल से दूर रहना चाहिए था। वो नज़रें झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी। पता है ज़ोया, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहाँ औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। औरत अगर मर्द से 4 कदम पीछे होकर चलेगी तो सब दाद देंगे, मगर जहाँ वो मर्द के शाना बिशाना होकर चलेगी तो वही लोग उस पर उंगलियाँ उठाएंगे। खतीजा अभी भी सामने लगे पौधों को देख रही थी। हमारे मुआशरे में मर्दों को अपनी अना बहुत अजीज़ होती है। वो ख़ुद को हर शय से बालातर समझते हैं, और जब कोई उनके मुकाबिल आकर खड़ा हो, ख़ासकर एक औरत, तो वो उसे अपनी तौहीन समझते हैं। मर्द अपनी बीवी को मारे, उसे भरे मजमे में सबके सामने गालियाँ दे, कुछ भी करे, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे रोक सकें। औरत के हक़ में कोई नहीं बोलेगा। सब यही कहेंगे कि ज़रूर इसी की कोई गलती होगी जो उसके शौहर ने उसे मारा है। और जब यही औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, तब भी सारी उंगलियां उसी पर उठेंगी। जहां औरत की आवाज़ मर्द से ज़रा ऊंची हुई, वहीं लोग उल्टा उसी औरत को बुरा भला कहेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी आवाज़ को दबा देंगे। उन्होंने चेहरा मोड़ कर ज़ोया को देखा, जो दम साधे बैठी थी। मर्द कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है ज़ोया, मगर ख़ुद से ज़्यादा कामयाब औरत उससे कभी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है, और मैंने भी यहाँ आने के बाद लोगों की बहुत सी तल्ख़ बातें सुनी और बर्दाश्त की हैं। सोचो ज़रा, एक अकेली औरत एक छोटी बच्ची के साथ अकेली रह रही होगी तो लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराईं। ज़ोया ने समझते हुए सर हिलाया। फिर दिमाग में एक और सवाल आया, वो सवाल जो पिछले कई सालों से उनसे पूछना चाहती थी। एक बात पूछूं अम्मा? आप मामू से रब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसके सवाल पे उन्होंने चौंक कर उसे देखा। इतने सालों में पहली दफ़ा उसने उनका जिक्र किया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? तुम्हारे भाई के अगवा होने के बाद मैं सबसे पहले वहीं गई थी। ज़ोया यकदम अपनी जगह पे सीधी हुई। ये बात उसके लिए नई थी। वहाँ जाने से पहले मैं ख़ुद को हर किस्म के हालात के लिए तैयार करके गई थी। मैं जानती थी जो कुछ मैंने किया था उन्होंने मुझे कभी माफ़ नहीं किया होगा, और ना ही वो मेरी मदद करेंगे, मगर मैं फिर भी वहाँ गई अपने बेटे के लिए। मैं उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने को भी तैयार थी। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी। मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला भाई साहब अपनी फैमिली के साथ लंदन जा चुके हैं। आई एम सॉरी, ज़ोया ने मध्यम आवाज़ में कहा। ये सब छोड़ो। खतीजा सर झटकते उठी। मतलब साफ था कि वो अब इस बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहती। अब अंदर आ जाओ, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, वो कहते हुए अंदर चली गई। ज़ोया वहीं से उन्हें जाता देखती रही। वो जानती थी खतीजा ने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर कामरान ताहिर से शादी की थी। तब खतीजा के घर वालों ने उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। खतीजा के वालिदैन की वफ़ात पर भी उनके भाई ने फ़ोन करके उन्हें इत्तला दी थी और वहाँ आने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने कभी अपने मामू को देखा तक नहीं था। खतीजा भी घर में बहुत कम ही उनका जिक्र करती थी। ज़ोया को उनके मुतालिक कुछ भी नहीं पता था। खतीजा से तो वो जब भी उनके भाई के मुतालिक बात करने की कोशिश करती, वो उसी तरह हर बार उसे टाल दिया करती थी, और उसके पास खतीजा के अलावा कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं था जहाँ से वो अपने मामू के बारे में पता कर पाती, और वो उसे कभी नहीं बताएंगी, ये तो तय था। मगर उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो उन्हें ढूंढ ही लेगी। बिल्कुल वही उम्मीद जो उसे अपने भाई के मिलने की थी।